السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ 28واں پارہ آج پڑھا گیا۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ قاری صاحب کا پڑھنا اور ہمارا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے سورۃ المجادلہ سے۔ سورۃ المجادلہ کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلو کا، جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامد شوہر کے بارے میں، تشتکی الی اللہ، جب آپ سے کوئی مناسب جواب نہ ملا تو اللہ سے شکوہ کرنے لگی، شکایت کرنے لگی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تو ہے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ یہ کیا واقعہ کیا ہے؟ یہ زہار کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ کا یہ مسئلہ تھا، بوڑھی عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں اور چپ کے آپ سے تکرار کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے پا رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہے، آپ بغیر وحی کے بولتے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو وہ بوڑھی عورت تو جیسے اضطراب کی حالت میں بار بار آپ سے پوچھتی، پھر میں کہاں جاؤں، میں کس سے پوچھوں، کون مجھے بتائے گا، میرے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ ہاں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا جواب دے رہے ہیں۔ میں موجود ہونے کے باوجود نہیں سن سکی کیا بات تھی۔ عرش الہی پہ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو سن لی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے فرمایا اللہ نے تو سن لی ہے، جو آپ سے وہ شکوہ شکایت کر رہی تھی، جب آپ سے کوئی جواب آپ نہیں دے پا رہے تھے تو وہ اللہ کس سے شکوہ کرنے لگے، تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین سب کی سنتے ہیں، اور مجبور کی، مضطر کی زیادہ سنتے ہیں، اس کے لیے تو تمام پردے ہی چاک ہو جاتے ہیں، کوئی رکاوٹیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، جو پریشان حال ہو۔ اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ کے علاوہ بھلا کون ہے یہ تنگیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے پر؟ وہی ہے، وہی مشکل کشا، حاجت روا۔ تو وہ کسی لاچار کی جب پکار اس کے منہ سے نکلتی ہے تو اللہ کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جو پردے حائل ہیں، وہ چھٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہیں۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت دائر کر دی کہ میرا مسئلہ حل کیا جائے۔ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لغفور حليم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا۔ یہ قصور تو بندوں کا ہے، عورت کو سزا کیوں ملتی ہے؟
اور یہ ہوتا کیا زہار کہ مرد یہ کہہ دے اپنی عورت کو تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، طلاق ہو فارغ. تو اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوڑھی عورت پوچھ رہی تھی کہ اب میرا کیا قصور ہے، میں کہاں جاؤں گی، اس عمر میں مجھے کون سنبھالے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بری بات ہے جو کہہ دیتے ہیں، اور ایسا کہنے سے کوئی ان کی جو عورتیں ہیں جو بیویاں ہیں وہ مائیں تھوڑا بن جاتی ہیں، وہ مائیں نہیں بن جایا کرتی، وہ بیویاں رہتی ہیں. جو ان کی غلط بات ہے جو وہ کہتے ہیں منکرا من القول ودورا. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اس کا حل بتلا دیا، کفارہ بتلا دیا، کفارہ دے، جرمانہ دے، اور اللہ رب العالمین سے اپنا گناہ معاف کروائیں اور زندگی گزاریں. تو کیا ایک گردن کو آزاد کر دیں، اپنی عورت کو چھونے سے پہلے کفارے کے طور پہ ایک گردن کو آزاد کر دیں. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. پہلا یہ کہ ایک گردن آزاد کرے، نہیں ہے تو پے در پے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو یہ گویا اس کا کفارہ ہے جو اس طرح کا غلط کلمہ منہ سے نکال دے، اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، تو گویا اس کا یہ کہنا اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ دے کے وہ دونوں آپس میں میاں بیوی کی شکل میں دوبارہ زندگی بسر کریں. یہ سورۃ المجادلہ ہے. اس میں آگے اللہ رب العالمین نے منافقین کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے دن نئی پلاننگ اور آپ کو تنگ کرنے کے کئی طرح کے بہانے جو بنایا کرتے تھے اور بہت سے وہ پلاننگ کیا کرتے تھے، ان کا پردہ چاک کیا ہے. اور وہ یہ تھا کہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے اور آنکھوں سے اشارہ کر کے اہل ایمان کو بھی پریشان کرتے. وہ بھی سمجھتے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کہ کبھی کسی کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، کبھی کسی کو دیکھ کے آنکھوں سے اشارے کرنے لگ گئے، اور پھر چپ کے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، اور پھر یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے بیٹھ جانا، ایسے ہی فضول باتیں کرتے رہنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الٹے سوالوں میں الجھائے رکھنا، جس کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہوتا. اور جو سچے کھرے مسلمان تھے وہ آپ کی صحبت سے محروم رہ جاتے، جن کو ضروری کام ہوتا وہ دیکھتے رہ جاتے کہ مجھے موقع ملے اور میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں. تو ایسے منافقین کا اللہ نے پردہ چاک کر دیا، اور بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. نبی سے بات کوئی ایسے نہ کرے، نبی سے جس نے بات کرنی ہے پہلے صدقہ دو پھر بات کرو. تو یہ صدقہ تو منافقوں کے لیے موت تھا، صدقے سے تو ان کی جان جاتی تھی. تو اس سے اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ منافقین آپ سے ہٹ گئے، اور مخلصین مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کشادہ ہو جاتا. اور پھر وہ آپس میں جو چپ کے باتیں کرتے تھے اس کا بھی حل، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. یہ آپس میں جو سرگوشیاں کرتے ہو، چپ کے باتیں کرتے ہو، کانوں میں ایک دوسرے کے جو باتیں کرتے ہو نا، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، گناہ کی، زیادتی کی، نافرمانی کی باتوں کی سرگوشیاں نہ کیا کرو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تمہاری آپس میں سرگوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے باتیں ہوں تو کس بات پہ؟ نیکی کی بات پہ، تقوی کے لیے. بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے حوالے سے تمہاری سرگوشی ہونی چاہیے. واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. یہ جو منافقین جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ صرف اہل ایمان کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے.
یہ شیطان کی طرف سے، یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں، یہ شیطانی حربے ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ مگر یہ ان کی باتیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ تنگ تو کرتے ہیں، اشارے کر کر کے باتیں کرتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اذیت تو ہوتی ہے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان تب ہی پہنچے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آگے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی محبتوں کا محور و مرکز وہ واضح کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہ آپ ہرگز مومنوں کو نہیں پائیں گے، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو نہیں پائیں گے کہ وہ محبت کرنے والے ہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ان سے دوستی کرنے والے نہیں پائیں گے۔ فرق ہے عقیدت الولاء والبراء، یہ ایک بہت اہم سمجھنے والا عقیدہ ہے کہ ہماری محبتیں وہ بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرتیں، بغض، عداوت، لڑائی وہ بھی اللہ کے لیے۔ مومن کی خوشی بھی اپنی نہیں، مومن کی دشمنی بھی اپنی نہیں، مومن کی دوستی بھی اپنی نہیں۔ من ابغض للہ، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب آدمی کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے تعلق ہے، دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو کس کے لیے؟ کہ یہ اللہ والا ہے اس لیے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، اللہ کے لیے۔ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت، دشمنی، لڑائی ہے، نفرت ہے، بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کا دشمن ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ کو روکتا ہے تو اللہ کے لیے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ اپنے اندر چیزیں پیدا کر لے فقد استقبل الایمان، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور ایسے آدمی کو اللہ ایمان کا ذائقہ، لذت، مٹھاس نصیب کرتے ہیں۔ ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہ ایسے شخص کو ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہ ہو، محبت بھی اپنی نہیں ہے، دوستی بھی اپنی نہیں ہے، دشمنی بھی اپنی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اگرچہ وہ اپنے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، اپنے کنبے قبیلے والے رشتہ دار عزیز کیوں نہ ہوں، اپنی برادری کے قریبی لوگ کیوں نہ ہوں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں، ہماری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہوتی ہے، کافروں سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ان کی دوستی نہیں ہوتی، وہ چاہے اپنے کیوں نہ ہو۔ اور غزوہ بدر میں، دیگر غزوات میں اہل ایمان نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دیا پریکٹیکلی۔ کوئی بیٹا ہے تو باپ کے خلاف تلوار کو اٹھائے ہوئے ہے، باپ ہے تو بیٹے کے خلاف تلوار کو اٹھائے ہوئے، بھائی کے خلاف تلوار کو اٹھائے ہوئے، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف تلوار کو اٹھائے ہوئے ہیں، صرف اس بنا پہ کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ان پہ خوش ہوتے ہوئے ان کے لیے ان کو جنت کے اور اپنی رضامندی کے اعلان کیے ہیں اور کہا اولئک حزب اللہ، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی حزب اللہ بنا دے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ فخر کر رہے ہیں، اولئک حزب اللہ، جن کی محبتیں اپنی نہیں ہیں، اپنوں کے خلاف عداوت اور دشمنی صرف اس بنا پہ یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
تو جو اس طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، تو کیوں نہ اللہ ان کی تعریفیں کریں۔ یہ ہمیشہ جنتوں میں رہنے والے، اللہ کی رضامندی ان کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہی ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی پارٹی کا بندہ بنا لے، اللہ کرے ہم بھی اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی والے بن جائیں، ہمارے اندر ایسا جذبہ ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سورۃ الحشر اللہ رب العالمین نے وہاں انصار کی بڑی تعریف کی ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ مہاجرین جب ہجرتوں کے مارے ہوئے سب کچھ لٹا کے اللہ کے لیے صرف ایمان کو بچا کے مدینہ پہنچے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ انصار کہلائے۔ یہ مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے مہاجر، یہ بیچارے مفلس کنگال سب کچھ لٹا کے گئے، تو آپ نے رشتہ اخوت قائم کیا، انصار کو کہا ان کو بھائی بھائی بناؤ، اور پھر ایسا اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا ان کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کے ان پہ جانے نشاور کرنے والے بنے، اپنے گھروں کو آدھا کر لیا، اپنے کاروبار کو آدھا کر لیا، زمینوں کو آدھا کر لیا، بلکہ یہاں تک کہ جس کی 2 بیگمات تھیں اپنے بھائی کو کہنے لگا، مہاجر بھائی کو، او پسند کر جو اچھی لگتی ہے، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو شادی کر لینا۔ کیسے کیسے قربانیاں اور کیسے مظاہر، تو اللہ کیوں نہ تعریفیں کرے ایسے لوگ کی۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے پہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورتوں پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ اپنے آپ کو سخت مشقت میں کیوں نہ ڈالنا پڑے، اپنے آپ کو اذیت میں مشقت میں ڈال کے خود صبر کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ پیش کرتے ہیں۔ اس میں وہ صحابی کا واقعہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں نا کہ جس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ ویسے تو سب کی تعریف ہوئی ہے، لیکن اس کا خاص جس کا شان نزول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنی بیگمات کے پاس کھانے کے لیے پیغام بھجوایا، ہر گھر سے پیغام یہی آ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کون ہے؟ سید ولد آدم، امام الانبیاء، پوری انسانیت کے سردار، وقت کے حاکم، سپہ سالار، گھروں سے کیا پیغام آ رہا ہے؟ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں مل رہا تو پوچھا جو آس پاس بیٹھے تھے، وہ کون ہے جو آج رسول کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گھر گئے، کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں ساتھ لیا، گھر پہنچے، بیگم کو کہا، بیگم کہنے لگی حضرت کھانا تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، ہاں تو کھانا ہمیں نہ آپ کو ملے گا نہ مجھے ملے گا، بچوں کا کچھ تھوڑا سا کھانا ہے وہ میں نے بچا کے رکھا، وہ بچے بھی ابھی سو رہے ہیں، میں یہی میری کوشش تھی کہ سوئے رہے ہیں، جب تنگ کریں گے کھانا مانگیں گے تو پھر ان کو دوں گی، کیونکہ کھانا کم ہے، تو اس لیے چلو جو وقت گزرتا ہے گزر جائے۔ ہاں تو اب وہ کہنے لگے میں تو لے آیا ہوں مہمان، اور یہ مہمان کوئی عام آدمی نہیں ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، چلو پھر ٹھیک ہے جی کھلاؤ، بچوں کا ہی کھانا ان کو کھلا دیتے، بچوں کو جو ہی بلا کے سلائے رکھیں گے۔ اللہ اکبر، بچوں کا کھانا اب مہمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب میزبان نے بھی اس وقت کے دستور کے مطابق ساتھ بیٹھنا تھا،
اب بیگم سے کہنے لگے کہ میں ساتھ تو بیٹھ جاؤں گا، میں یوں ہی محسوس کراؤں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، تو دیا صحیح کرنے کے بہانے سے نا دیے کو بجھا دینا۔ دیے جلتے تھے گھروں میں روشنی کے لیے، تو روشنی نہیں رہے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا، میں ساتھ بیٹھا یوں ہی محسوس کراتا رہوں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اب ایسا ہی ہوا کہ اندھیرا ہو گیا، چراغ کو بجھا دیا گیا، میزبان ساتھ بیٹھا ہے، مہمان کھانا کھا رہا ہے، اور وہ ایسے ہی پچاکے مارے جا رہا ہے میزبان، اس کو تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بھی کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، یوں محسوس کر رہا ہے کہ وہ بھی کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، جب واپس صبح رات ٹھہرایا، آرام کیا، صبح واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، تو آپ دور سے دیکھیں ابو طلحہ کیا کیا تو نے، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ نے تیرے بارے میں آیات اتار دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اپنی ضروریات کو دباتے ہیں، اپنی بھوک کو دباتے ہیں، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہے، اور دوسروں پہ یوں احسان کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کتنا کچھ جذبہ رہ گیا، اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر دے، اللہ ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا آگے پہنچایا ہے، ہر بندے کو چاہیے۔ میں اور آپ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کتنی کو نیکیاں کی ہیں، بہت ساری نیکیاں ہم ایسے کر کے ضائع کر بیٹھتے ہیں، نیکیاں کی ہوتی ہیں لیکن ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، نیکی کر کے احسان جتلانے سے ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ نیکی کی اس کو اذیت دینے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ریاکاری دکھلاوے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اپنی تعریف خود کرنے سے، خود نمائی سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسی کوئی اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی کا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی نیکیوں کا اجاڑا ہے، بڑی بڑی نیکیاں ہباء منصورہ ہو جاتی ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے لوگ آئیں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں، نیکیوں کے انبار پہاڑ ہوں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہیں کہ جب خلوت میں ہوتے تھے تو حرام کا ارتکاب کیا کرتے، اللہ کی نافرمانیاں، کہ لوگوں کی آنکھوں سے تو بچ جاتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو خلوت میں بڑے بڑے گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک اچھا بندہ ایک بدکار دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، نیک لوگ تو جنت میں جانے والے، وہ تو کامیاب و کامران ہیں، اور دوسرے ناکام ہیں، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق الباری المصور الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کا تعارف ان آیات میں خوب اللہ رب العالمین کا تعارف ہوا۔
آگے اللہ رب العالمین اگلی سورۃ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. او ایمان والو پھوٹے نہ مارا کرو، وہ کام جو تم نے کیے ہی نہیں، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. کئی ایسے ہوتے ہیں دوسروں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں، اپنے گناہ دوسروں کے کھاتے میں، دوسروں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں. لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے ہی نہیں اس کا اپنی طرف انتساب کیوں کرتے ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے یہ بہت بڑا گناہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون. آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایسے ہی کسی کی نیکی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی پبلسٹی اور اپنی آپ کو اپنی تشہیر اور اپنی نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے لیے بیان کرنا، بتلانا، دوسروں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈالنا، یہ گویا بہت بڑا گناہ. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، خود عمل نہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود بھی تو عمل پیرا ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل پیرا ہو. سورۃ صف اللہ رب اپنا سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. وہ جن کو تورات دی گئی اور تورات تو انہوں نے لے لی، اٹھائے پھرتے تھے، لیکن ان کا تورات کو اٹھائے پھرنا ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں. اللہ نے یہ مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. تورات ان کو دی گئی، لیکن تورات کو تو لے لیا انہوں نے، لیکن جو اس پہ تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے کتاب دی تھی، اس کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی ہی بسر نہیں کی، تو وہ گویا ایسے ہوئے جیسے گدھا اور گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں. تو گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا علامہ صاحب بن جاتے ہیں، علامہ گدھا صاحب. کیوں جی؟ علامہ گدھا صاحب ایسے وہ گدھا ہی رہتے ہیں، وہ کتابوں کا ڈھیر چاہے جتنا بھی اوپر لادا ہوا ہو. تو اللہ نے گدھے کے ساتھ مثال دی ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو، اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو. یہ صرف ان کی مثال نہیں، ہماری مثال بھی ہے. کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات اللہ. تو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جو بھی جھٹلاتا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے. جو بھی اللہ کی آیات کے مطابق عمل نہیں پیرا ہوتا تو گویا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے نا. مانتا تو اگر اس کی تصدیق کرتا تو اس کے عمل پیرا ہوتا. تو جو اللہ کی آیات پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، گویا ان کو جھٹلاتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے گدھا ہے، گدھے کے اوپر کتابیں لاتی ہوئی ہیں. کتاب تو اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے، حافظ بھی بن جاتے ہیں، کئی عالم بھی بن جاتے ہیں. نہیں تو کم از کم جو سنتے ہیں آدمی کو موٹے موٹے مسائل کا علم تو ہوتا ہی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، پتہ تو ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو قرآن کو نہیں مانتے وہ گدھے ہیں، اور گدھے کے اوپر گویا کتابیں لاتی ہوئی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے والا بنائے. اگر اللہ رب العالمین نے جمعہ کے احکام بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کے لیے تمہیں اذان کہی جائے، بلایا جائے، سب کچھ چھوڑ دو، کاروبار بھی چھوڑ دو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے. وذروا البیع، اللہ حکم دے رہے ہیں تجارت چھوڑ دو. اب بندہ بڑا حرام سے بچتا ہے، جی میں بڑا حلال کاروبار کرتا ہوں، میں حلال کماتا ہوں، حرام کے تو قریب بھی نہیں جاتا. لیکن ایسے وقت میں اگر حلال کاروبار بھی کر رہے تو وہ بھی حرام ہے. ایسے وقت میں جب جمعے کی اذان ہو جائے
دکان کھلی رہے، کاروبار ہوتا رہے، تو وہ کاروبار حرام ہے، وہ کمائی حرام کی ہے، اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑنے کا، اس نے نہیں چھوڑا تو یہ حرام کر رہا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہاں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لیے جاؤ، پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ کا رزق تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، جو بھی کام کرنا کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں وقت پہ جب اللہ نے بلایا تھا دوڑاؤ، سب کچھ چھوڑ کے دوڑاؤ۔ سورۃ منافقون، یہاں بھی منافقوں کا اللہ نے پردہ چاک کیا ہے، اور اس کا ابتدائی اللہ رب العالمین اس طرح کر رہے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انهم لكاذبون۔ یہ آپ کے پاس آتے ہیں نا، گواہیاں دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، آپ پہ یقین رکھتے ہیں۔ منافق آپ کے سامنے کلمے پڑھتے، گواہیاں دیتے، یشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے، اللہ کو تم بتلانا چاہتے ہو۔ واللہ یشہد، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ گویا ان کا اقرار بھی کسی کام کا نہیں، اقرار بھی کب کام دیتا ہے؟ جب اندر سے تصدیق بالقلب، ایمان کے تین چیزوں سے ایمان بنتا ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ یہ تین چیزیں ہوں تو ایمان ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی صرف قول ہو، تصدیق بالقلب نہ ہو، دل سے تصدیق نہ ہو، جھوٹا منافق ہے۔ دل سے تصدیق ہے، قول سے کہتا نہیں ہے، تب بھی مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، وہ دل میں لیے پھرے اب ایمان، اظہار کرے گا تو ایمان اس کا معتبر ہوگا نا۔ ہاں اب قول بھی ہے، دل میں تصدیق بھی ہے، اس کے اعمال اس کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی ایمان ناقص ہے۔ کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دیکھتے ہیں سر جھکایا ہوتا ہے چوکھٹ پہ غیر کی، ہاں تو عمل بھی تو اس کے مطابق ہو نا۔ ہاں تو عمل بالجوارح، یہ تینوں چیزیں ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کامل مومن بنائے۔ اور یہاں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا رئیس المنافقین تھا، اس کا پردہ چاک کر دیا، اور اس کے ساتھیوں کا۔ ایک غزوے سے واپسی پہ اس نے بہت انتشار پھیلایا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بڑی باتیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی باتیں کی، اور اہل ایمان کو آپس میں اکساتا، ایسے ہی چندے دے دیتے ہو۔ نبی کہتے لاؤ بھی چندے، تم جیسے پیسے دے دیتے ہو، اتنے پیسے لے آتے ہو۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، خرچ نہ کیا کرو، اپنے قریبیوں کو وہ اکسا رہا ہے، تم بالکل نہ دیا کرو، یہاں تک کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں نا صحابہ، جب ان کو ملے گا ہی نہیں خود ہی پیچھے ہو جائیں گے، خود ہی غائب ہو جائیں گے۔ وہ دوسروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے، اور یہ ان کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ نبی پہ، آپ نبی کے کہنے پہ روپیہ پیسہ نہ دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کے ارد گرد صحابی ہیں نا وہ خود ہی چھٹ جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خرچ نہ کیا کرو۔ تو خرچ کرنے سے کون روکتے ہیں؟ منافق۔ الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض۔ اللہ نے کہا اور تمہارا ایسے کرنے سے کیا نبی کنگال ہو جائے گا؟ وہ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب بھی کوئی مدارس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کوئی مساجد کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو کرتا پھرے، اس کی سازشوں سے کوئی ادارہ بند نہیں ہو سکتا، کوئی مسجد بند نہیں ہو سکتی، کوئی مدرسہ بند نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے غیبی خزانوں سے چلتے ہیں، میں آپ چلانا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقوں کو کیا پتہ؟ ان کو کوئی پتہ نہیں، وہ نہیں جانتے اس بات۔ وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
اور یہ اتنے گستاخ بے ادب یوں کہتے ہیں کہ ہم جب مدینے جائیں گے نا، ان ذلیلوں کو، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ استغفر اللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بکواس کر رہا ہے عبداللہ بن ابی۔ ہم واپس مدینے جا رہے ہیں نا، واپس جا کے ہم عزت والے ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ اب یہ بات صحابی رسول جس نے سنی تھی دوڑا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کے بتلایا، وہ یہ بکواس کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا مکر کیوں نہیں؟ میں نے تو بات ہی نہیں کی، ہاں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے آیات اتار دی، وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ان کو کیا پتا عزت والا کون ہے؟ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اہل ایمان کا حق ہے عزت۔ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی ہے، ان کو کیا پتا؟ یہ کہتے ہیں ہم عزت والے، یہ کہاں سے آگے عزت والی؟ یہ تو ذلیل ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس کا کیا پتا؟ تو اللہ رب العالمین نے پردہ چاک کیا۔ جب پردہ چاک ہوا، بیٹا عبداللہ، وہ پکا مومن تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، باپ کے خلاف تلوار اٹھا لی، مدینہ کے راستے میں راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، اس کو میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا ہے مدینہ جا کے میں عزت والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالوں گا، میں اس کو ہی نہیں داخل ہونے دوں گا۔ اپنے باپ کے خلاف تلوار کھڑا نکال کے جو ہے راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا عبداللہ چھوڑ، نظر انداز کر، جانے دو، بھول جاؤ۔ رحمت للعالمین تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے لوگوں کو، بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتا تھا، اور جب آپ خطبہ دینے لگتے لوگ کہتے اوہ توجہ سے سنو، نمبر ٹانگتا، داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، لوگوں کو بڑا ایسے محسوس کراتا کہ بس میں ہی بڑا ہوں، آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے والا سب سے آگے، اور سب سے بڑا منافق، ہر کام میں رکاوٹیں ڈالنے والا اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا۔ اللہ نے ان کی ساری سازشیں کھول کے رکھ۔ آگے اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ مال بھی فتنہ، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی اولاد بھی فتنہ۔ یہ کب ہے؟ جب یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، اور جب یہی اللہ کی راہ میں معاون ہو تو بہت بڑا انعام ہے۔ اولاد والدین کے لیے دین کے کام میں معاون ہو، بہت بڑا انعام ہے۔ مال دین کے بارے میں صاحب مال کے لیے معاون ہو تو بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اور جب یہی چیزیں اللہ کی عبادت بندگی سے دور کرنے والی ہوں تو وہ مال بھی بندے کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، وہ اولاد بھی بندے کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے۔ تو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال بھی اولاد بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے ایسا کر لیا، یعنی مال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، مال نے اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، وہ تو خسارے میں ہو گیا، یہی خسارے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت آئے گی نا پھر بندہ پچھتائے گا، فَيَقُولُ رَبِّ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا وقت مل جائے، میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس تھا، اتنا مال تھا، میں وہ خرچ کروں، پھر پتہ چلے گا یہ تو پیچھے والے عیاشیاں کریں گے۔ بندہ جوڑتا رہتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے، عیاشیاں پیچھے والے کر رہے ہوتے ہیں، حساب وہ دے رہا ہوتا ہے قبر میں۔ کتنا بڑا احمق، بے وقوف، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوتا ہے؟
حساب میں خود پھنسا ہوا، مال دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر لیا، یا آگے پہنچا دیا، سٹور کر لیا، ذخیرہ کر لیا، وہ ہے اس کا۔ جو باقی چھوڑ کے وہ اس کا کہاں ہے؟ وہ دوسروں کا ہے۔ تو ایسے اپنی ساری صلاحیتیں، زندگی، جوانی، سب کچھ لگا دیتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ جب موت آ گئی پھر کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت، تھوڑے سے وقت کے لیے مہلت مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں، میں نیکوں میں ہو جاؤں، نیکیاں کروں گا، صدقہ کروں گا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا رونا پیٹنا، منتیں سماجتیں کرنا، مہلتیں مانگنا، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز نہیں اللہ کسی کو بھی مہلت دیں گے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جب وقت آ جائے گا ایک لمحے کی بھی تاخیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے یہ زندگی غنیمت ہے، اور بلکہ رمضان کی گھڑیاں تو کیا کہنے، خاص طور پہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ تو گویا اس رات میں کوئی بھی نیکی کا کام ہو 1000 مہینے سے بڑھ کے۔ 1000 مہینے میں کتنے دن راتیں آتی ہیں؟ 1000 مہینے میں 30 دن، تو 1000 مہینے میں کتنے ہوئے؟ 30,000۔ 1 روپیہ جو اس رات میں خرچ کرے گا اس کو کتنا؟ 30,000، بلکہ خیر، اس سے بہتر۔ اس نے گویا 1 روپیہ نہیں خرچ کیا، 30,000 خرچ کیا، بلکہ اس سے بھی بہتر اجر۔ تو 1000 جو اس رات میں 1000 خرچ کر لے، کتنا بن جائے گا؟ 3 کروڑ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ایسی ایک نفل ہے، ایک دعا ہے، ایک ذکر ہے، اس کی یوں بولی لگتی ہے، وہ یوں اللہ کے ہاں اس قدر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، خیر من الف شہر۔ تو اس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا چاہیے، اس کو فضولیات میں، فضول باتوں میں، کھانے پینے میں ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نیکیاں کما لو، جب مہلت مانگیں گے تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ سورۃ تغابن ہے، سورۃ طلاق ہے، سورۃ تحریم ہے، وقت ہو چکا ہے، تھوڑی سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سورۃ طلاق پہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تنگیوں سے نکلنے کی راہیں اللہ کھول دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان حال اکثر پوچھتے رہتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، اور آج کل تو واقعی ہیں یہ ہمارے فتنے ہی فتنے ہیں، آس پاس فتنے ہی فتنے ہیں، شبازی فتنے، عمرانی فتنے، پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے، سارے فتنے ہی فتنے ہیں، پی ٹی آئی، نونی، پی ٹی پی پی، پتہ نہیں وہ سب، ہاں پی ڈی ایم، سارے فتنے۔ اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ان فتنوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے۔ ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان سب فتنوں نے مل کے، سارے ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی نظر تو کوئی نہیں آتا۔ ہاں تو پریشانیوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے اللہ نے بتلا دی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پریشانیوں سے نکلنا ہے تقوی اختیار پر۔ یہ روزوں کا مقصد بھی تقوی تھا، نماز کا مقصد بھی تقوی ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی تقوی ہے، عمرہ حج کا مقصد بھی تقوی ہے، ساری عبادات کا مقصد بھی تقوی ہے، کیونکہ یہ معیار ہے، یہ میرٹ ہے جنت میں جانے کا۔ جنت اس کو ملے گی جس کے پاس تقوی ہوگا، جس کے پاس تقوی نہیں ہوگا اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اعدت للمتقین، جنت کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ متقین کے لیے، جو متقین ہوں گے ان کو جنت ملے گی۔ تقوی میرٹ ہے، معیار ہے جنت کے داخلے کا، اس لیے اللہ نے تمام عبادات کا محور و مرکز تقوی ٹھہرایا ہے۔
تو جو بھی تقوی اختیار کر لے دنیا بھی سنور گی آخرت بھی سنور گی. اللہ تنگیوں سے نکلنے کی راستے بنا دیں, راہیں کھول دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ کے وعدے ہیں تقوی تم اختیار کرو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, خیال بھی نہیں ہوگا, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ادھر سے بھی مجھے آ سکتا ہے, پیسہ مل سکتا ہے. نکلنے کے راستے بھی کھول دیں گے اللہ اور رزق بھی دیں گے اور وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پہ کامل بھروسہ کرتا ہے لوگوں کے سہارے پہ نہیں رہتا. ہم تو یہ دنوں فلاں مجھے سپورٹ کرے گا, فلاں کا سہارا ہے, فلاں کا آسرا ہے. تو جو لوگوں کے سہارے اور آسرے پہ رہتا ہے گویا لوگوں پہ توکل کیے ہوئے, لوگوں پہ بھروسہ کیے ہوئے, اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے لوگوں کے سہاروں سے نظریں اٹھا کے اس کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں. میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے کام بنائے گا, میرا اللہ میرے لیے راستے کھولے گا, میرا اللہ مشکلات میں میرے ساتھ ہے. جب بندے کا اتنا پختہ یقین عقیدہ ہو تو اللہ پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے رزق دے رہا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے, اللہ جس کو دینا چاہے پوری دنیا روکنے پہ آ جائے نہیں روک سکتی, اور جس سے اللہ روک لے پوری دنیا دینا چاہے نہیں دے سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو اللہ رب العالمین پہ اللہ کامل توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جائیں. اور پھر آگے اللہ نے پھر کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے. پیچھے یہ تھا کہ اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کی راہیں کھول دیتے ہیں اور اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. تو یہاں کہہ رہے ہیں اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. یجعل لہ من امرہ یسرا, اس کے کام اللہ آسان کر دیتے ہیں, اس کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹینشن نہیں, مشکلات نہیں, اللہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں. تقوی تم اختیار کرو اللہ آسانیاں کریں, تقوی تم اختیار کرو اللہ راستے کھولیں گے, اللہ بے حساب رزق دیں گے, اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے. سورۃ تحریم اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی محترم آپ نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا, اپنی بیگمات کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لک تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے پہ قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے اسے پکڑ لیا, شہد حلال ہے تو کیوں, وہ جی بیگمات کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا. اللہ نے کہا نبی کو یہ لائق نہیں ہے حلال کو حرام کرے, حرام کو حلال کرے. جب نبی کو لائق نہیں ہے تو نبی کا کوئی امتی, کوئی پاکستانی, کوئی ہندوستانی, اس کو کوئی اختیار ہے حلال حرام کے فتوے دینے کا, کسی حلال کو حرام ٹھہرانے کا, حرام کو حلال کرنے کا؟ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, پیارے نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے. اس پوری صورت پڑھنے والی یہ بڑے اللہ رب العالمین نے بڑی ایمان و یقین کی باتیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو ڈر جاؤ, خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچا لو, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو, اس آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. آپ سے میں پوچھوں کبھی کسی نے دیکھا ہو پتھر جلتا ہوا دیکھا ہے؟ کیوں بھائی, میں نے تو نہیں دیکھا, شاید دیکھا ہو کسی نے. پتھر نہیں جلتے, پتھر تو آگ بجھا دیتے ہیں. ہاں یہ پتھروں میں جو لاوے پھوٹتے ہیں نا, وہ لاوا اور چیز ہوتا ہے, پتھر نہیں جل رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن پتھر ہیں یا لوگ ہیں.
گویا یہاں ہم چولہے میں آگ جلاتے ہیں، لکڑی کو استعمال کرتے ہیں، گیس کو استعمال کرتے ہیں، تیل کو استعمال کرتے ہیں ایندھن کے طور پہ، تو وہاں اس کا ایندھن، جہنم کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے، تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس کا ایندھن انسان کا جسم ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ رات ہی اس لیے اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ جو داروغے مقرر ہیں فرشتے، وہ بہت ہی تند مزاج، تند خو، سخت مزاج، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی، تند خو، سخت مزاج، ایسے دروغے اللہ نے مقرر کر رکھے کہ رشوت بھی نہیں چلے گی، وہ کسی کو ترس کھا کے بھی ہو یہ بڑا جھر رہا ہے چلو اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دو، ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، کوئی سفارش بھی نہیں کام آئے گی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کافروں سے کہا جائے گا اب بہانے بنا رہے ہو، خبردار بہانے نہ بناؤ، اب کوئی عذر پیش نہ کرو۔ دنیا میں بھی بندے بہانے بناتے ہیں، اور نہیں جی یوں تھا جی، ایسے تھا جی، یہ تھا جی، وہ تھا جی، فلاں تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اس طرح کافر لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کریں گے، نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں، فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا۔ لا تعتذروا اليوم، بکواس مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا مل رہی ہے، کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوح، سچی پکی خالص توبہ، یہ قوالوں والی توبہ نہ کرو، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں توبہ توبہ، یہ مذاق والی توبہ نہ کرو، پکی سچی خالص توبہ کرو۔ پکی سچی خالص توبہ اس کی شرائط ہے، اس کی شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اعتراف گناہ، اللہ میں نے یہ کیا ہے، احساس ندامت، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی شرم آ رہی ہے اللہ، اعتراف گناہ، پھر احساس ندامت، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم، اللہ اب نہیں کروں گا۔ پہلے گناہ کا اعتراف، یا اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، پھر شرمندگی ندامت، یا اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی، آنسو لا کے شرمندہ ہو رہا ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے، کسی کو تو نہیں پتہ نا، اللہ معاف کر دے نا، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا اب نہیں کروں گا، پکا عزم۔ کسی آدمی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو نپٹا دے، یہ نہیں کہ لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، اللہ یا اللہ معاف کر دے، وہ تو چوری کی، اللہ معاف کر دے، کسی کی جیب کاٹی، اللہ معاف کر دے، کسی کی فراڈ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ کسی کا مال اینٹا، اور اللہ ایسے معاف نہیں کریں گے، اس کا حق جس کا لوٹا ہے اس کو دو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ تو اللہ ایسے آدمی کی توبہ پھر قبول کرتے ہیں، اور کیسے قبول کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ پھر گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، صرف معافی نہیں کرتے، گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا پیکج ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے والا بنائے۔ ایک سال کا بچہ تھا، 15-16 سال کا، 16-17 سال کا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کی سیرت پہ عربی کی بہت نادر کتاب، اس میں حضرت سالمہ بن عبد الرحمن کا قصہ مذکور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا مدینہ میں، 16-17 سال کا بھی ابتدائی نوخیز نوجوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس کو کسی کام بھیج دیا کرتے، وہ کام کر کے آ جاتا۔ ایک دن آپ نے اس کو کام بھیجا، واپس ہی نہیں آیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، سالمہ نظر نہیں آ رہا، دیکھو کہاں ہے؟
پتہ نہیں کہاں ہے جی، نہیں مل رہا، ڈھونڈو۔ حضرت عمر، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس مشن پہ روانہ کیا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، سالبہ جہاں بھی ملتا ہے، کہاں غائب ہو گیا، زمین نکل گئی، آسمان نے اچک لیا، سالبہ کہاں گیا، میں نے کام بھیجا تھا واپس ہی نہیں آئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ چھان مارا، سالبہ نہیں مل رہا۔ حضرت عمر، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ سے باہر پہاڑوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، غاروں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا۔ ہاں، اس نے بھی دیکھا کہ یہ کچھ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کچھ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ پوچھا، ہاں جی ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمارا ایک بچہ گم ہو گیا، ہم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کس طرح کا ہے؟ اوہ اچھا اچھا، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ کہاں دیکھا ہوا ہے؟ کدھر ہے؟ وہ نا اوپر پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہے، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، میں ادھر سے آتا ہوں، وہ اس کو دیکھتا ہوں، ہمارے پاس آتا ہے عصر کے قریب، عصر کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، تو رو رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، رو رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، رو رہا ہوتا ہے، استغفار کر رہا ہوتا ہے، اور نہ کوئی کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ہم زبردستی اس کو دودھ دیتے ہیں، وہ دودھ کا پیالہ وہ دودھ پیتا ہے، اور پھر روتا ہوا وہ اوپر چلا جاتا ہے، نہ جانے کہاں جاتا ہے۔ نہیں ہم جاتے ہیں پیچھے، نہیں تمہیں نہیں ملے گا۔ اگر اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انتظار کریں، چھپ کے رہیں، وہ جب آئے گا نا پکڑ لینا۔ وہ انتظار میں بیٹھے، اثر ہوئی، دیکھا کوئی اتر رہا ہے، یہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لگتا ہے، ہاں وہی لگتا ہے، وہی ہے۔ جب قریب آیا، ان سے آ کے دودھ پیا، واپس جانے لگا، دوڑ کے انہوں نے پکڑا، وہ سالبہ، ہاں وہ بھی اس نے بھی پہچان لیا، وہ میرے بارے میں آیات اتر آئی ہیں، وہ ہوا کیا تجھے، کیا ہوا؟ میں منافق ہو گیا ہوں، میرے نفاق کے بارے میں اللہ نے کوئی قرآنی آیات تو نہیں اتاری، وہ تجھے ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کام بھیجا، وہ مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک گھر کے پاس سامنے سے گزرا، دروازہ کھلا تھا، اس کے اوپر پردہ تھا، ہوا سے پردہ اڑا، گھر کے اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی، یہ دروازے کے سامنے تھا، گھر دیکھا، اس کی نظر عورت کے ننگے جسم پہ پڑی، کوئی ارادتاً نہیں تھا، اتفاق کیا ایسا ہوا۔ بات سمجھ آ رہی میرے سب کو نا؟ اللہ اکبر، اور یہ رونے لگ گیا، استغفر اللہ، اور سالبہ تو منافق ہو گیا، رسول تجھے کام بھیجے اور تو لوگوں کے گھروں میں عورتوں کے ننگے جسم جھانکتا پھرے، تو لٹ گیا، تیری نیکیاں تو برباد ہوگی، تو منافق ہو گیا کہ رسول تجھے کام بھیجے تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا پھرے، عورتوں کے ننگے جسم دیکھتا پھرے۔ وہ سالبہ تو گیا، استغفر اللہ، رو رہا ہے، استغفر اللہ، میں کہاں جاؤں؟ گھر بھی بھول گیا، نبی کی صحبت بھی بھول گیا، دوڑتا ہوا پہاڑوں پہ نکل گیا، اور اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے پناہ لے لی، رو رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، شرمندہ ہے، اظہار ندامت ہے، اعتراف گناہ ہے، یا اللہ میں نے بڑا گناہ کیا، یا اللہ میں نے بڑا گناہ کیا، میں نے ننگے جسم کو دیکھ لیا، اللہ میں نے بڑا گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، رو رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا، آؤ چلیں۔ نہیں، میں کس منہ سے جاؤں؟ میں کن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھوں؟ ان گستاخ آنکھوں سے، جن آنکھوں سے میں نے ننگے جسم کو دیکھا، میں کس منہ سے رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں؟ وہ انکار کرتا ہے، وہ اصرار کرتے ہیں، بالآخر وہ زبردستی اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کندھوں پہ لے آتے ہیں، سالبہ کے گھر میں اس کو لٹاتے ہیں، وہ بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکوں کا مارا ہوا، اس کا جسم بھی لاغر ہو چکا اور رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہی کیا جا رہا ہے۔ دوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، بتلایا،
सालबा मिल गया। कहाँ से मिला? वहाँ से हम ढूंढ के लाए। कहाँ है? घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए सालबा बिन अब्दुर्रहमान के घर पहुँचते हैं। सालबा, क्या हुआ सालबा? आप करीब बैठ गए उसके पास बैठ के उसका सर, सालबा का सर, अल्लाह हबीब किबरिया शाफ़े महशर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में उसका सर रखते हैं। सालबा का सर अपनी गोद में रखते हैं। सालबा की आँख खुलती है, चेहरे पे निगाह पड़ती है, रसूलुल्लाह की गोद, और कहाँ सालबा का गुनाहों से लुथड़ा हुआ सर फौरन झटके से लुढ़क के आपकी गोद से नीचे उतर जाता है। या रसूलुल्लाह, ये सर गुनाहों से लुथड़ा, ये इस काबिल नहीं है कि आपके मुकद्दस मुबारक रान पे ये सर रहे। ये मैं तो गुनाहगार, हम बड़े बड़े पाप करके भी बिल्कुल मैं तो हाजी हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, और अपने नाम के साथ अलहाज तो पता नहीं क्या क्या अलकाबात लिख रहे होते हैं, और गुनाह के अंबार लिए फिरते हैं और एहसास तक नहीं होता। इसने झटके से अपने सर को नीचे गिरा लिया। या रसूलल्लाह, ये गुनाहों से लुथड़ा सर इस काबिल नहीं है कि आप मुकद्दस रान पे हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जबरदस्ती उसको बोल दो, सालबा हुआ क्या, क्यों परेशान? मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं उतरी? मैं मुनाफिक नहीं हो गया? अल्लाह ने मेरा लिफाक खोल के नहीं बतला दिया? नहीं सालबा, ऐसी कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या क्यों ऐसे करता है? अब इसी आलम में सालबा कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में चींटियाँ दौड़ रही हों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं ये तो मौत का वक्त लगता है। सालबा चाहता क्या है? जन्नत चाहता हूँ। हाँ, किससे डरता है? अल्लाह के अजाब से। क्या तमन्ना है? जन्नत मिल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, तेरी बख्शिश चाहता है। अल्लाह तेरे अजाबों से डरता है, अपने अजाबों से बचा ले। अल्लाह जन्नत चाहता है, जन्नत दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करते हैं और साथ ही उसको कलमे की तलकीन करते हैं। वो कलमा पढ़ता हुआ फौत हो जाता है। फौत हो गया, तजहीज़ व तकफीन हो रही है, उसका जनाजा उठाया गया। जनाजा उठा के साहबा लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजे के लिए साथ साथ जा रहे हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी जगह कुशादा छोड़ी हुई है कि ताकि आप आराम से चलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई आगे आपके न चले और आपके लिए कोई जगह तंग ना हो, हम आपको आपकी जगह को कुशादा करके आपको जगह दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में आराम से सुकून से चल के जाएं, आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ परेशानी ना हो। हाँ, तो जगह कुशादा है, जगह खुली है, लेकिन आपके चलने का अंदाज बड़ा अजीब है कि आप अपनी एड़ियाँ उठा के पाँव की उंगलियों के बल बड़े एहतियात से थोड़ा थोड़ा पाँव लगा के चल रहे हैं। कभी हमारा गुजर ऐसी जगह पे हो ना कि जहाँ पाँव पूरा रखने की जगह ना हो, तो क्या करते हैं, पाँव उठा के थोड़ा सा उंगलियों के सहारे, पब जिन्हों पब कही है ना कि पब ला के पब्बां ते चल के हैं, तो पाँव की उंगलियों पे चल चल के आप ऐसे ऐसा ऐसा कदम उठा रहे हैं जैसे जगह नहीं है। तो या रसूलल्लाह, आपके लिए जगह तो हमने कुछ आधा छोड़ी हुई, जगह भी तंग नहीं है, तो कैसे आप इस तरह कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या पता, सालबा बिन अब्दुर्रहमान के जनाजे में शिरकत के लिए आसमानों से इतने फरिश्ते नाज़िल हुए हैं कि मुझे पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही। अल्लाह को उसकी तौबा इतनी पसंद आई है। अल्लाह हमें भी ऐसी तौबा अता फरमा दे कि हमारे गुनाह नेकियां बन जाएं। आगे इसी सूरत में उसका जो आखिर है वो भी सुनने वाला है। अल्लाह फरमाते ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। हसब नसब जितना भी अच्छा हो ना, नाम कुरैशी रख लें, सैयद रख लें, फ़लाँ रख लें, ये नामों से कुछ नहीं बनेगा जब तक काम
کام اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ دو عورتوں کی مثال اللہ نے دی، یہ انبیاء کی گھر والیاں تھیں، ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی بیوی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ نبی کی بیویاں نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، صالح اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی بیویاں ہیں لیکن نافرمان ہیں۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کا حسب نسب کسی کام نہیں آیا، نبی کی بیویاں ہونا ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ یہ دو عورتوں کی مثال دی جو نبی کے گھر والیاں تھیں، جہنم میں گئیں، اللہ نے کہا چلو جہنم میں، اور دو عورتیں جو کافروں کی، ایک وہ عورت جو فرعون کی بیوی ہے، فرعون سے بڑا بدماش کوئی ہے، تو فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ میرا اپنے پاس میرا گھر بنا لے، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا لے۔ اللہ نے اس کا اپنے پاس جنت میں گھر بنا لیا۔ ایک مریم، اس کو بھی اللہ نے گویا یہ دو اچھی عورتوں کے جہنم میں جانے والی اور دو جنت میں جانے والی عورتوں کا تذکرہ کر کے سمجھا دیا۔ اللہ کے ہاں اعمال چلتے ہیں، یہ دنیا کے رکھ رکھاؤ، عہدے اور منصب اور یہ اپنے سابقے اور لاحقے اور خود اپنے آپ کو نیک بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنا حسب و نسب جتا کے پاک دامنی اپنی لوگوں کے سامنے جتلانا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، صالح بنا دے اور پکی سچی کھری توبہ کرنے والا بنائے۔ آؤ مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے۔ توبہ سے پہلے یا الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار یا اللہ تیرے وعدے ہیں اور سچے وعدے ہیں یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ ہم بڑے ہی گناہگار